بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ سب سے بڑھ کے جو فکر ہوتی ہے وہ کہ آپ کی جان و مال کے ساتھ ساتھ آپ کی عزتیں محفوظ ہوں، کیونکہ ہم نے اپنے سروں پر اپنے محافظ وہ بنا لیے ہیں جن کو اس ملک کی کسی ماں بہن بھائی بزرگ کسی شخص کی عزت کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ تو بہرحال وی لاگ کا آغاز کرتا ہوں۔ بہت سی اس میں گفتگو جو ہے، اور خاص کر جمعہ والے دن میری کوشش ہوگی کہ بہت سارے پہلوؤں کو جو ہے اجاگر کیا جائے، ان کے بارے میں بات کی جائے۔ اور ویسے بھی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز پر فوکس کر کے چینل بنائیں، تو میں نے ان کو یہ اکثر بات کرتا ہوں کہ میں بار بار کئی چینل بناؤں، میں نے ایک چینل بنایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ میرے پاکستانی لوگ، میرے سٹوڈنٹس، جب تک میری بات ان تک پہنچے گی جو پاکستان میں موجود ہیں، جو میرے بیرون ملک موجود ہیں، تو مجھے انگلش میں بھی کرنے پڑتے ہیں کیونکہ میں جو ہے سعودی یونیورسٹی میں اور آپ یو اے ای کی یونیورسٹی میں جو میں تدریس کے شعبے سے میرا تعلق ہے، تو جناب پروفیسر عاطف چودھری میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو جمعۃ المبارک۔ اور جمعہ جو ہے وہ ایک ایسا ڈے ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں، ایک تو عبادت ہے، دوسرا یہ جو ہے یہ بلیورز کی، مومنین کی جو ہے وہ ویکلی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزوں کو جس کو ہم کہتے ہیں چیزوں کا عہد، وہ کہتے ہیں نا تجدید کرنا، ری نیو کرنا، تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں دیکھا جاتا ہے، معاشرے کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم آخری وقت میں جا کے جناب کوشش کرتے ہیں بس ہمیں فرض نماز مل جائے، اور حالانکہ جمعہ کے بارے میں جو اعلان ہے تو اللہ نے کیا ہے کہ کیسے آپ نے جمعہ پڑھنا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں ویسے تو تفصیلاً کسی اور وی لاگ میں بات ہوگی، لیکن تھوڑی بہت میں گفتگو اس میں کروں گا۔ اور اس وی لاگ کے جو ٹاپکس ہیں وہ ہیں جو نشستیں ہیں پی ٹی آئی کی، جس میں یعنی 39 نشستوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، جو ہے کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے، اور پھر اس کے بعد ایک بونگی مار رہا ہے، اور یہ یعنی منافقت کر رہا ہے۔ وہ کیوں کر رہا ہے اور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے وہ پوری قوم کو پتہ ہے، اس پہ بھی بات ہوتی ہے۔ 41 سیٹ کے اوپر یعنی ایک چکر دیا جا رہا ہے، عدالت کے ساتھ ڈرامہ کر رہا ہے، اور یہ بالکل یہ وہ لوگ ہیں، اگر میں صحیح بات کروں تو بنی اسرائیل کے وہ دھتکارے ہوئے لوگ، جن کو جب یہ کہا گیا کہ آپ قربانی کریں تو کیا کہتے تھے جناب کہ گائے کس کلر کی ہو، اچھا اس میں یہ والا رنگ ہو، ایسے ہو، کیسی گائے ہو۔ جیسے پنجابی کا لطیفہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو چائے نہ پلانی ہو تو آپ پوچھیں ہاں جی چائے پیئیں گے، وہ کہیں گے ہاں جی پرچ میں لے کے آؤں یا کپ میں لے کر آؤں، یعنی پیالی میں لاؤں یا کپ میں لاؤں، اچھا جی کپ میں لیں، کپ کون سے رنگ کا ہو۔ تو یہ مختلف یعنی یہ بہانے ہیں جو اس پہ بھی گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ رزق پاکستان میں، یعنی اللہ تعالیٰ رازق ہے، جمعہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، تو پھر جو ہے پاکستان میں لوگ جو ہے غریب سے غریب تر کیوں ہو رہے ہیں، جبکہ رزق تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا ایسے پیچھا کرتا ہے جیسے موت تمہارا پیچھا کرتی ہے۔ میں تو پرندوں کو، قرآن میں ہے یہ باقاعدہ، اس کو کبھی ترجمہ سے پڑھیں نا، کہ یہ صرف حدیثیں نہیں ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ پرندوں کو دیکھو، جو پرندے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے کھانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ پالتا ہے، تمہارا پیٹ کیسے نہیں پالے گا۔ لیکن یہاں پہ کیوں غربت ہے، اس پہ گفتگو ہم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کہ ڈاکٹر شہباز صاحب بہت ہی قابل عزت ہے، میرے تو گاؤں کے ساتھ ان کی گاؤں کی وہ کیا کہتے ہیں باؤنڈری ملتی ہے، تو وہاں پہ جیسے وہ لوگ ہیں ان میں ان کا اتنا پڑ جانا بہت یعنی ایک معنی رکھتا ہے، اور سیکنڈلی وہ ایک محب وطن ہے جو ڈٹ گئے ہیں۔ لیکن چند باتوں میں ان کی کریکشن بھی ضروری ہے، بینگ اے ٹیچر، کیونکہ وہ بھی ٹیچر ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ پڑھاتے ہیں۔ تو میں نے الحمدللہ پاکستان کے بہت سارے اداروں میں پڑھایا ہے، سرکاری جاب بھی میں نے کی ہے، اور میں نے سعودی یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، اور میرا کیونکہ سبجیکٹ بھی جو ہے لٹریچر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اینالسٹ بھی ہوں، میں رائٹر بھی ہوں، تو اس لیے اتنا حق تو میرا بنتا ہے کہ میں آپ سے بات کروں، اور اگر ان میں وہ غلطی ہے اور اس کو وہ تسلیم کریں تو اس پہ بھی گفتگو ہوتی ہے جی۔ اس کے بعد ہے کہ جسٹس عالیہ کے پاس عظمیٰ بخاری صاحبہ پہنچ رہی ہیں، اس لیے کہ جناب ایک ٹویٹ کیا ہے جو صنم جاوید کی وہ بہن ہے، ان کا نام میرے ذہن سے اس وقت نکل رہا ہے، فلک جاوید صاحبہ، تو ان کے خلاف انہوں نے ساتھ کوئی ویڈیو لگائی ہے جس سے ان کی جناب جو ہے کیا کہتے ہیں ان کی عزت کو نقصان پہنچا ہے، تو اس پہ بھی بات ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں شہباز گل صاحب کے بھائی کی باز یابی کے اوپر۔ ایف آئی اے نے اور پولیس نے مکمل انکار کر دیا کہ وہ ہمارے پاس نہیں، اور یہ قوم کو بھی معلوم تھا کہ ان کے پاس
نہیں ہے، اور بنو والوں کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے۔ اور اس کے علاوہ شیعہ سنی فسادات کیوں ہوتے ہیں، کون کرواتا ہے، کیوں ہمارے ملک میں ہوتے ہیں؟ ہمارا ملک بننے سے پہلے جو ہے برے صغیر میں بھی شیعہ سنی فسادات تھے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اور بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ اس کو ایک ایشو بنا کر کوئی ان کو مروا رہا ہے، ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں۔ کیا ہم سنی کو یا شیعہ کو یا کسی بھی فرقے کے شخص کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ یا کیا ہمیں یہاں تک پھیلائی گئی یہ بات، اب میں نام نہیں لوں گا، کہ ان کے سے اگر یہ برتن کو منہ لگا لیں تو وہ کتے کا جو یعنی کہ جھوٹا برتن جو ہے وہ تو آگ میں ڈال کے صاف ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں میں سے کسی فرقے کا ایسا نہیں ہے۔ تو استغفر اللہ، اتنے برے فتوے، اور ان کنہوں نے دیے؟ مولویوں نے۔ جمعہ کا دن ہے تو انشاءاللہ ان ملا حضرات اور یہ جو دو دو ٹکے کے مولوی ہیں، جن کے بارے میں نہیں کہہ رہا، اقبال نے کہا تھا کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جان سکے بیچارہ دو رکعت کا امام۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ تو جی جناب، سب سے پہلے تو میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جمعہ جو ہے وہ صرف عبادت کا دن نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ گئے ہیں، آپ نے جمعہ ادا کر لیا، نماز پڑھ لی۔ جمعہ ایک ویکلی آپ کی میٹنگ ہوتی ہے اسلامک ممالک میں بھی اور غیر اسلامک ملکوں میں بھی، اور جہاں پر لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ میٹنگ آف بلیورز آپ جس کو کہہ سکتے ہیں۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آخری نبی الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، جہاں پہ پریکٹسز کا بتایا گیا، نمازوں کا بتایا گیا، حج زکوٰۃ ہر چیز کا، وہ سب سے زیادہ فوکس کس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا؟ کہ معاشرتی زندگی پر۔ پہلا اعزاز جو ملا فلاحی ریاست کا، جس پہ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، یہ ہر مسلمان کو، ہر کنگ کو، ہر جو حکمران ہے اس کو یہ بات کرنی چاہیے کہ ریاست مدینہ کی طرز پر ہم اپنی حکومت قائم کریں گے، کیونکہ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کہ انہوں نے ایک فلاحی ریاست قائم کی۔ اسلامی ریاست تو تھی، اسلام ہے ہی فلاح کا مذہب، امن کا مذہب، لیکن زور کس پہ تھا؟ فلاحی ریاست پہ، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ویلفیئر سٹیٹ۔ کیوں کہا گیا ہے کہ جو ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کفر کا چل سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں فساد مت پھیلاؤ۔ بار بار یہ آپ کو نظر آئے گا قرآن میں، حدیث میں، کہ فساد نہ پھیلاؤ، اور اس میں صرف مسلمانوں کو نہیں، تمام عالم کے لوگوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کے جھوٹے مذہب پر بھی تنقید نہ کرو، کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو۔ شیطان کو گالی دینے سے منع کیا گیا کہ وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فحش گفتگو سے، فحش کلمات سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ جمعہ کا ایک میسج جو ہوتا ہے قرآن میں، اس کا ترجمہ، بلکہ ایک ویڈیو بھی میں اس کے بعد اپلوڈ کروں گا ڈاکٹر اسرار صاحب کی انگلش میں، اس کو بھی آپ سنیے گا۔ تو اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ترجمہ میں صرف مفہوم کہہ کے بات کروں گا، اور آپ بھی ایسی بات کیا کریں کہ کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ کہ آپ جو ہے جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جب جمعہ کا دن ہو، جب جمعہ کے لیے بلایا جائے، تو آپ نے تجارت ہر چیز چھوڑ دو، کیونکہ رازق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر ہم اس کی مزید تشریح کریں تو جو آج کے ہمارے بچے ہیں وہ کہتے ہیں جی گیم کھیلنے ختم ہوتی ہے تو ہم بابا آپ کے ساتھ چلتے ہیں، نہیں، جمعہ کو نہانا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مکمل اہتمام آپ اپنے رب کے سامنے ہو، تو یہ تو عام نماز میں ضروری ہے کہ آپ کنگھی کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے جائیں، لیکن جمعہ کے لیے بہت ساری حدیثیں موجود ہیں جہاں پہ یہ مکمل طور پہ اس چیز کا جواب ملتا ہے کہ بعض اوقات امیر المومنین نے لوگوں کو کہا، نبی پاک نے فرمایا کہ تم نہا لیتے تو اچھا تھا، کہ نہا کر آؤ، صاف ستھرے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، کنگھی کرو، مسواک کرو، اور تمام چیزیں، اور اس طریقے سے پیش ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے، ایک اجتماع ہے بلیورز کا جس میں آپ نے جانا ہے، اور وہاں پہ جائیں، اور پہلے خطبہ سننا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ خطبہ کا ہی پرابلم ہے یہاں پہ ہمارے ملک میں، کہ ہمارے ملک میں خطبہ جو ہے وہ اس طریقے سے دیتے ہیں اردو میں، لیکن وہی رٹی رٹائی باتیں، وہی گفتگو، وہی مسائل جو کہ آلریڈی آپ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس چیز کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کی کمی، جیسا میں کہتا ہوں نا کہ ڈفرز ہیں، آپ کے آرمی والے 12 کلاس پاس ہیں، ان کی وجہ سے یہ بیچارے ان پڑھ مولوی جو ہیں ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ اس کی وجہ اور کوئی سیاسی حکومت نہیں ہے، یہی ڈفرز ہیں۔
کیوں ہے؟ چند لوگ یعنی پڑھے لکھے بھی آ جاتے ہیں، میں ایسا نہیں کہتا، لیکن وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کو دین کی سمجھ ہوتی ہے، وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا کر دیا گیا ہے کہ مولوی کو ایک پیشہ بنا دیا گیا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اگر مولانا صاحب کے ساتھ آپ کی نماز مس ہو گئی ہے نا، تو کوئی شخص اگر پڑھا بھی رہا تو وہ کہیں گے داڑھی نہیں آپ نے رکھی ہوئی۔ اور یہ داڑھیوں والے وہ لوگ ہیں، بہت سارے آپ کو ملیں گے جو ساری زندگی رگڑ کر شیو کرتے ہیں، یعنی سرکاری بڈھے بابے، اور پھر یہ جب ریٹائر ہوتے ہیں اس کے ساری زندگی رشوت بھی لیتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں، اور پھر معافی مانگنے وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ اور آپ اچھا خاصا نوجوان، اگر وہ بیچارہ وہاں نماز اس نے پڑھنی شروع کی، شاید اس سے زیادہ وہ نماز پہلے سے شروع، لیکن وہ بابا کیا کرے گا، جیسے ہی اس کو ریٹائر ہوتا ہے وہ جناب داڑھی رکھ لے گا اور ساتھ ادھر سے اچھے طریقے سے مونچھیں رگڑے گا، اور پھر آپ نماز پڑھ کے ہٹیں گے، ایسے کر کے منہ نکلے گا آپ کے سامنے، اس کا منہ آئے گا، یہ آپ نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ وہ اگر کہہ دے کہ میں نے سنت پڑھ لی تھی، آپ نے جو ہے وہ سورج پڑھنے کے نکلنے کے بعد پڑھ لینی تھی، یا سورج کے، اور جب اس نے بے اس سے زیادہ مسئلہ سمجھا ہوتا ہے، وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے، اس نے ڈیجیٹل دہشت گردی کی وجہ سے بہت سارا دین جو ہے وہ ان لوگوں سے سمجھا اور ان کا کمپیریزن کیا، قرآن کو اس نے آن لائن پڑھا، اور آج کا جو نوجوان ہے وہ اس بابے سے زیادہ علم والا ہے، اور ابھی اس کی عمر بھی نہیں ہوئی، اور تم نے ساری زندگی کرپٹ یعنی لوگوں کے ساتھ رہ کے، کرپشن کا ساتھ دے کے، رشوت خوری کر کے، اب تم نے آخر میں سمجھ لیا ہے کہ جناب اب مجھے جو ہے وہ جو میں نے لوگوں کو چکر دیے تھے وہ میں خانہ کعبہ کے چکر لگا ہوں، اور یہاں پہ دین کو ایسے پکڑ کے، تم ہوتے کون ہو دین کی بات کرنے والے؟ تمہارے پاس کون سا نالج ہے؟ یعنی سعودی عربیہ میں مجھے یاد ہے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک پاکستانی اسی طرح نیا نیا گیا ہے، اور کسی عربی شخص کو وہ کہہ رہے ایسے نماز پڑھنی تھی، یہ غلط، وہ کہتا رہا، اتنی دیر میں اس کو عربی آتی نہیں تھی بیچارے کو، اس پاکستانی کو اس نے فون کر دیا ہوا تھا، اور پولیس باہر آ گئی تھی، اور اس نے پکڑا، اور پکڑ کے اس کو ڈپورٹ بھی کر دیا، اور پکڑ کے بھی لے گی، اور یہ سوال تھا کہ کیا تم شیخ ہو؟ شیخ سے مراد جس کے پاس نالج ہوتا ہے دین کا، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے یہ وہاں پہ نہیں یہ بولتے، یہاں پر جناب یہ ایک دوسرے کو اپنی نماز سے زیادہ ان کو دوسروں کی نماز کی فکر ہوتی ہے، تو بات بار، اور شیعہ سنی میں نے کیوں کہا تھا، شیعہ سنی فسادات یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کرواتی تھی، یہ یعنی مذہبی لڑائیاں ہمیشہ پوپ کرواتے آئے ہیں، مولوی کرواتے آئے ہیں، اور لوگوں کو فرقوں میں بانٹ کے رکھنا، اور یہ مولوی کس کی شے پہ؟ اپنی جو اشرافیہ جو ان کے پاورفل لوگ ہوتے ہیں ان کے نام پر آج تک پاکستان میں کیا ڈرامہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، شیعہ کافر ہے، سنی کافر ہے، فلاں کافر ہے، الو کے پٹھو۔ قرآن میں باقاعدہ، قرآن میں اس کا ترجمہ ہے، میں کسی وقت انشاءاللہ ریفرنس اگر آپ چاہتے ہیں میں ریفرنس دوں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو اے نبی، اس کا مفہوم ہے کہ تم لوگوں ابھی مومن نہیں ہوئے، جو یعنی بدو وغیرہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ٹھکا، ہاں تم اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، دل کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو دلوں کی باتیں جانتے ہیں، پھر بھی جب وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان سمجھا، اور ساتھ بتایا کہ میں غفور و رحیم ہوں، یعنی یہ نہیں بھی ہیں تو ان کو مان لو آپ مسلمان۔ آپ کے خیال میں اگر میں کافر ہوں اور میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، ایک جو ہے وہ شیعہ ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایک سنی ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان، ہاں سوائے ان کے کہ جو لوگ بالکل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کریں، اللہ سے انکار کریں، ان کو تو ہم مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ لوگ اب کیا ہے، ایران ایک اتنی بڑی سلطنت، اس کو اکیلا کرنے کے لیے، اور یہاں پر ایک جماعت تھی جس کے لوگ مجھے جنگ میں ملتے تھے اور کہتے تھے جی کہ اگر امریکہ ایران کے اوپر حملہ کر دے تو ہم جو ہے بڑے بڑے ڈائلاگ مارتے تھے، ہم اپنی داڑھی جو ہے وہ گاند کے ساتھ جو ہے وہ اس کو صاف کروا دیں گے۔ ان سے پوچھا جائے کہ تم لوگوں سے زیادہ پرابلم تو امریکہ نے جو ایران میں پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، تم لوگ تو امریکہ کے پٹھو ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے سنیوں کے بارے میں ایران کو کیا ہوا ورگلایا ہوا، اوپر جو ان کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی عقل چاہیے، لیکن وہ بات وہی ہے، جیسے اگر کوئی، میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنگ سے میرا تعلق ہے، تو جنگ میں ایک سنی شیعہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو جی صحابہ مانتے ہی نہیں ہیں، اس نے نام لے دیا حضرت عمر فاروق، ان کو کوئی ایسی بات ہو رہی تھی نعوذ باللہ، تو آگے سے جناب سنی پتہ کیا تھا، اگر یہ بات ہے تو ہم حضرت علی کو صحابی نہیں مانتے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، بحث برائے بحث نفرت، یعنی آپ سے یہ سوالات نہیں ہونے کہ کون صحابی تھا کون نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا نبی پاک نے، اللہ نے، کہ کسی کے غلط جو ہے خدا ہے اس کو بھی برا نہ، کوئی شیطان کو بھی گالی نہ نکالو، تو اس لیے قرآن کو ترجمے سے پڑھیں۔ اور میں جو اصل بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جمعہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، اب جہاں آپ نے بہت کچھ آپ نے ملک میں چینج کروایا، الحمدللہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا، تو اس پر آواز اٹھائیں کہ ہمیں پڑھے لکھے لوگ جن کا ٹیسٹ ہو باقاعدہ،
اور جو کوئی مذہبی منافرت نہ پھیلائیں، بلکہ آپ کو بتائیں، جیسے اقبال نے کہا تھا کہ 2 وقت کا امام، ہم نے تو ملک بنایا تھا دنیا کی امامت کرنے کے لیے، اور یہاں پہ ہم کیا ہے، دنیا سے قرض لیتے ہیں، اور اس پہ کون لگا ہوا ہے؟ ہماری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ۔ اور یہ مولوی وہ ہیں جن کی شہ پر، کیونکہ آج بھی اگر آپ کہیں نا KPK میں شعور آ چکا ہے، وہ صرف سیاسی شعور ہے، مذہبی شعور آج بھی ان میں نہیں ہے۔ آج بھی بابے، ان کی کرامات، پھر جو ہے اپنے باباؤں کی اور کرامات، یہ ان سے نکلنا ہوگا۔ اور پھر چلیں، اگر آپ نے نہیں بھی نکلنا، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے، اللہ آپ کے دل کو نرم کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو تم اختلافات کرتے ہو، یہ میں اختلافات تمہیں بتا دوں گا کہ جن چیزوں میں تم اختلافات رکھتے تھے، لیکن اس کے اوپر ایک دوسرے سے لڑائیاں نہ کریں، ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں، ایک دوسرے کو احترام دیں۔ مسلمان کے لیے کافر کو قتل کرنا بھی، اگر جنگ نہ ہو رہی ہو تو وہ بھی حرام ہے، اس کا بھی اللہ نے حساب لینا، وہ پورا ایک قتل ہے اس کا۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ان مولویوں کو بٹھایا ہو، ان کے لیے تو 80,000 کا آدمی مار دینا، کسی کو قتل کر دینا، عمران خان کو یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی یہ چیز مانی نہیں رکھتی۔ اور جن کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں تم زانی شخص کے جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہو، حالانکہ ان سے بڑے زنا ابن زنا شاید ہی کوئی لوگ ہوں گے، یہ پورے پاکستان کو معلوم ہے۔ لیکن یہ بے غیرت ایسے لوگ ہیں، مجھ سے بھی گالی ایک بے غیرت دے دیتی ہے، کہ گالی نہیں ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بے غیرت سے مراد ہے کہ جس کے پاس غیرت نہ ہو۔ تو بہرحال یہ جو بے غیرت لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ملک میں یہ مذہبی منافرت، یہ پرابلمز آتی ہیں، یہ جماعتیں نئی نئی بناتے ہیں، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کیا ہے، ہم انہی چیزوں سے، ان تبرکات سے، وہ پرانے ڈھکوسلوں سے، ان کرامات سے، ان سے نہیں نکل پاتے، ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ یعنی لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم شیعہ سنی ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہہ لیں، ہم مسلمان، ہم تو کافر بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ حضرت آدم کی اولاد سے ہیں، وہ الگ چیز ہے قرآن میں کہ ان کے ساتھ وہ ویسے تعلقات نہ رکھو کہ ان کے اوپر مکمل ٹرسٹ کر لو، لیکن بھائی سے وہ نہیں نکل سکتے، کیونکہ ایک باپ کی ہم اولاد ہیں۔ اس کا پورا حوالہ قرآن دیتا ہے، احادیث میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے ان کے ساتھ بھی انصاف کرنے کو کہا گیا کہ اگر وہاں نا انصافی اور آپ طاقت میں ہیں تو ان کو فتح کرو، ان سے جزیہ لو اور ان کو انصاف فراہم کرو جی۔ تو بات زیادہ طویل ہوگی اور انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ کچھ خبروں کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہاں جی، ایک چیز کہ رزق کیوں کم ہے؟ رزق کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ملے گا، تو پاکستان میں کیوں؟ دیکھیں، جب تک آپ اسلامک سسٹم نہیں بنائیں گے، جب تک آپ جسٹس قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کھڑے ہو جو، ڈرو نہیں۔ یہ شیطان جو ہے، یہ شیطان کے چیلے جو ہیں، یہ کمزور ہیں، اللہ کی پلاننگ زیادہ، جیسے عمران خان ڈٹ گیا، جیسے PTI کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو۔ جب آپ سسٹم بہتر کر لیتے ہیں، جب انصاف سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اللہ کی آزمائش ہے یا اللہ نے مصیبت ڈالی ہے۔ لیکن اگر سسٹم ہی صحیح نہیں اور آپ کہیں، پھر تو یہ لوگوں کی تقسیم ہے، وہ آپ کے پاس رزق کیسے آنے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو دیتا ہے اتنا رزق جتنا زرداری کے پاس ہے، اس سے سارا سندھ پال سکتا ہے۔ اللہ نے رزق دیا ہوا لیکن اس نے چھین لیا۔ یہ ہم لوگ جو ہے، ہماری غیرت مر گئی ہے کہ ہم اپنا حصہ تو چلو، وہ کیسے چھیننا ہے؟ یعنی ایسے ہی چھیننا نا کہ اگر اس کو مائنس کر دیں ہم اپنی سیاست سے، ان جو ہے فوج کو اپنی سیاست سے مائنس کر دیں، آپ کے درمیان جو ہے ایک عدل کرنے والا حکمران آئے گا، تو رزق جو ہے اس کی ایک جو کہتے ہیں نا بیلنس قسم کی جو ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ تقسیم پھر ہوگی جی۔ نیکسٹ آتے ہیں کہ جناب کچھ خبریں ہیں، جلدی جلدی ختم کروں کہ وہ 41 سیٹیں تو بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے عدالت کے حکم پر انہوں نے مان لیا۔ اب 39 سیٹوں پر، کیونکہ اس پر جو تھے 10، اب یہ ڈرامہ کیا کر رہے ہیں کہ جناب عدالت ہمیں اس کی تھوڑا سا گائیڈ کرے، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کون ہے جناب، کیونکہ انہوں نے وہ الیکشن تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین کون ہے، کہ یعنی عمران خان ہے، گوہر صاحب ہیں، اور جناب جو پچھلا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی وہی چیئرمین گوہر صاحب ہی ہیں، تو اس کو بھی کر لیں۔ یہ پیچھے آپ کے جو نظام دین آپ کو انسٹرکٹ کر رہے ہیں نا کہ ادھر کی بونگیاں مارو، ادھر کی بونگیاں مارو، اور بونگیاں جھوٹ بولو، اس سے آپ اور گندے ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال ابھی عدالت اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد ہے جی کہ شہباز گل صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب ٹائم زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بات کروں گا، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ 90% جب عوام جو ہے وہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہے، تو جہاں پہ گل صاحب اب غلط ہیں۔ 90% لوگ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اس لیے اس پہ بات انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔